قرآن پاک میں اکثر جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع بھی کیا ہے۔ جب کافروں نے کہا ہم اس طرح ایمان لے آئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صفی کہنے لگے، مانا نادان، بے عقل، نعوذ باللہ منہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جواب میں فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہی صفی ہیں۔ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو یہ صفی کہتے ہیں، نادان کہتے ہیں، بے عقل کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے عقل تو وہ خود ہے، نادان تو وہ خود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا ہے، سچے ہیں اور کھرے ہیں۔ ابھی حضرت عقبہ بن عامر، یہ تو آپ واقعہ سنا ہے حضرت سفینہ کا۔ جب حضرت سفینہ راستہ بھول گئے، جنگل میں آئے تو جنگل میں سامنے شیر آیا، تو صحابی فرماتے ہیں کہ ابھی تو میں مارا گیا، ابھی تو نہیں چھوڑے گا۔ تو صحابی اس شیر کو خطاب کر کے فرماتے ہیں انک اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر جنگل کے جانوروں کا سردار ہے تو میں محبوب مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ یہ تو آپ نے واقعہ سنا ہے، یہ آپ نے واقعہ نہیں سنا ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر، جنگل ہے، لشکر ہے، صحابہ کرام کا لشکر ہے۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اس جنگل میں کچھ دنوں کے لیے ہم آرام کریں گے، پڑاؤ ڈالیں گے۔ تو جنگل کے جانوروں کو خطاب کیا، کہہ دو سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایھا الحیات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے جانوروں، اے سانپوں، اے جانوروں، ہم کچھ دنوں کے لیے جنگل میں رہیں گے، تم یہاں سے اپنا بستر اٹھا لو، یہاں سے نکلو۔ یہ جملہ کا حضرت عقبہ بن عامر، کچھ دنوں کے لیے ہم یہاں آرام کریں گے، ہم رہیں گے، تم جنگل سے نکل جاؤ۔ تو لوگوں نے دیکھا وہ جانور تو نکلے، جانور کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی جنگل سے نکل رہے تھے، وہ بھی جنگل سے نکل رہے تھے۔ جو غیر مسلم تھے انہوں نے دیکھا، یہ منظر دیکھا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایھا الحیات والسباع، سانپوں، جانوروں، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اصحاب رسول ہیں، نکلو یہاں سے، ہم یہاں ٹھہریں گے۔ حضرت سعد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عقبہ بیچ میں دریا ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، بیچ میں دریا کے اس پار دشمن ہے۔ درود شریف بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت سعد بن عقبہ
صحابی ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں، دشمن ہے دریا کے اس پار. توجہ کریں، کافر ہے، دشمن ہے، وہ دریا کے اس پار ہے، یہ صحابہ اکرام اس کنارے پہ ہیں. سمجھا نہیں؟ صحیح ہے. جب دریا کے کنارے پر آئے تو صحابی حضرت سعد بن عقبہ فرما رہے ہیں نستعین باللہ نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ جملے کہے اس صحابی نے اور گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا. توجہ کریں حضرت، نیند آ رہی ہے آپ کو، سمجھے نہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر، حضرت عقبہ بن سعد جب آئے دریا کے کنارے تو دشمن ہے دریا کے اس پار، دشمن اس پار ہے. اب کیسے دریا کو پار کیسے کریں؟ تو بسم اللہ پڑھ کر نستعین باللہ، نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھ کر اور دریا میں داخل ہو گئے. دریا میں غیر مسلم دیکھ رہے ہیں، کافر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دریا میں داخل ہوئے، دریا کے اس پار چلے گئے، دریا کے اس پار چلے گئے اور گھوڑوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے. کہہ دو سبحان اللہ. گھوڑوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے، اور وہ جو کافر منظر دیکھ رہے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. کیا بات ہے عزیزو، اندازہ کرے کیسی عظیم ہستیاں تھیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی کس طرح مدد فرما رہے تھے. درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. طارق بن زیاد مسلمانوں کا جرنیل، مسلمانوں کا لشکر ہے 12,000 اور کافر ہیں 1,00,000. کافروں کی تعداد 1,00,000 فوج ہے کافروں کی، اور مسلمان ہیں 12,000. شاباش، مسلمان ہیں 12,000. انہوں نے کہا یہ کیا کریں گے، یہ چند ہزار ہیں، یہ کیا کریں گے. اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، مقابلہ ہوا، مقابلہ چلتے چلتے کافروں کو شکست ہو گئی، مسلمان کامیاب ہو گئے. کہاں 12,000 کا لشکر، کہاں 1,000 کی فوج، 1,00,000 کی فوج کو شکست دے دی 12,000 نے. یہاں تک جو بڑا جرنیل تھا، بڑا وہ مارا گیا کافروں کا. کیوں کیا تھی؟ یہ ایمان کی قوت تھی عزیز. یہ ایمان کی قوت تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح شام کے گورنر ہیں نا، شام کے گورنر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق آ جائیں، مسلمانوں کا خلیفہ آ جائے تو ہم بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کریں گے. یہودی نے کہا، کیا کہا؟ وہ آئیں تو ہم چابی حوالے کریں گے. تو حضرت عمر فاروق اونٹ پر سواری
سواری ہے، اونٹ کی سواری ہے، اور ساتھ میں حضرت اسلم ہے، غلام اسلم ہے، اور باری مقرر کی ہے، بھائی چند میل، مثلاً 5 میل میں بیٹھوں گا، 5 میل آپ بیٹھیں گے، اور کچھ عرصے کے لیے خالی سواری، خالی اونٹ چلے گا، یہ باری مقرر ہے۔ کبھی حضرت عمر فاروق سوار ہو رہے ہیں اونٹ پر، کبھی اسلم سوار ہو رہے ہیں، کبھی حضرت عمر فاروق، کبھی اسلم سوار ہوئے ہیں، کبھی خالی اونٹ چل رہا ہے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، توجہ کریں عزیزو، جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے اور نیا سوٹ لے آئے، نیا جوڑا لے کر آئے۔ کس کے لیے؟ حضرت عمر فاروق کے لیے نیا سوٹ لے آئے کہ حضرت آپ یہ پہنے، بیت المقدس سامنے ہے، قریب ہے، بیت المقدس سامنے ہے، تو آپ کے جسم پر پرانے کپڑے ہیں، آپ نیا کپڑا، نیا جوڑا پہنے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کافر لوگ کہ پرانے کپڑے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ شان شوکت جو ہے وہ کپڑوں میں نہیں ہے، شان شوکت اسلام میں ہے۔ کہہ دو، شان شوکت جو ہے وہ اسلام میں ہے، ایمان میں ہے، شان شوکت کپڑوں میں نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا قول ہے، فرمایا یہ نکمے لوگ ہیں جو نئے لباس کی تیاری میں، کہ نیا لباس ہو، ہر مہینے نیا لباس، نئے کپڑوں کی فکر میں ہو، یہ نکمے لوگ ہیں، یہ بیکار لوگ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا قول ہے غالباً۔ بہت سے ایسے احباب آپ کو ملیں گے صرف کھانے کے چکر میں، بھئی کھانا لذیذ ہو، رہائش بھی اچھی ہو، بھئی رہائش اچھی ہو یا کھانا لذیذ ہو، وہ تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے نا، لباس آپ پہنیں گے تھوڑے، اصل جو لباس ہے وہ تقوی والا لباس، کہہ دو سبحان اللہ۔ اصل لباس کون سا ہے؟ تقوی والا لباس ہے۔ جو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ایمان میں ہے، کپڑے واپس کر دیے، وہ یہودی دیکھ رہے ہیں، ایک نشانی کو نوٹ کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق قریب آئے، بیت المقدس کے قریب آئے، تو باری ہوئی، باری تھی سواری پر غلام کی۔ کس کی تھی؟ اسلم کی۔ اسلم غلام تھا، اس کی تھی باری، تو اس کی سواری کی، سوار ہونے کی۔ حضرت عمر فاروق کی باری تھی پیادے کی، تو سامنے بیت المقدس ہے، سامنے ہے بیت المقدس۔ تو اسلم نے کہا، غلام نے کہا کہ حضرت آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں اور میں مہار لیتا ہوں، میں اونٹ کی مہار لیتا ہوں، رسی میں لے کر چلتا ہوں، پیادہ چلتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے انکار کیا، تمہاری باری ہے، چاہے بیت المقدس سامنے ہے، سواری تمہاری باری ہے، تم سوار رہو گے اور میں اونٹ کی مہار پکڑوں گا۔ یہودی لوگ دیکھ رہے، غیر مسلم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا حکمران، امیر المومنین سواری پر غلام بیٹھا ہوا ہے اور خود سواری کی مہار لے کر چل رہا ہے۔ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا جو امیر ہوگا وہ سوار ہوگا، مسلمانوں کا جو امیر ہوگا وہ
ان کے ہاتھ میں ہوگی اور ان کی سواری جو ہوگی اس سواری پر ایک غلام سوار ہوگا، اور دیکھ رہے ہیں چتیاں لگی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ اتنی چتیاں ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق کی لباس میں 17 ٹاکیاں دی، 17 چتیاں دی۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، صحابہ کرام کی مثالیں تو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر، درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سمجھا نہیں؟ حضرت عمر فاروق آئے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے، ابھی کافی عرصہ جاہلیت کی، ابھی اسلام بھی نہیں لائے تھے، تو آئے، قافلہ ادھر ادھر ہو گیا تھا، قافلے والے ساتھی گم ہو گئے تھے، ان کی تلاش میں آئے، اور حضرت عمر فاروق بیت المقدس میں آئے، اور بیت المقدس میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے۔ کوئی شخص آیا حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر کہنے لگا میری دعوت ہے، قبول کرو۔ ارے بھائی، نہ جان نہ پہچان، دعوت قبول کرو۔ حضرت عمر فاروق اس پریشانی میں تھے کہ میرے ساتھی گم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، قافلہ گم ہو گیا، اور یہ کہتا ہے میری دعوت ہے، قبول کر لو۔ تو میرے دعوت قبول کر لو تو میں آپ کو راستہ بتاؤں گا، ساتھیوں کی نشاندہی کروں گا، کہاں ملیں گے آپ کو۔ تو جب حضرت عمر فاروق دعوت قبول کر لی، جب آئے اس کے گھر میں کھانا کھایا، تو قلم دے دی اور کاغذ دیا کہ اس پر آپ لکھیں کہ جب آپ امیر المومنین بنیں گے تو میری زمینوں پر آپ ٹیکس معاف کریں گے۔ ابھی جاہلیت کا دور ہے، اندازہ کریں، ابھی اسلام بھی نہیں لائے، کب جب امیر المومنین آپ بنیں گے، سمجھا، اس وقت جب آپ حکمران ہوں گے تو میری زمینوں سے آپ ٹیکس معاف کریں گے۔ بات ختم ہو گئی، حضرت عمر فاروق چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق اسلام لے آئے، وقت گزر گیا، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے۔ جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو جب بیت المقدس میں آئے تو ایک شخص آیا، سفید داڑھی ہے، بوڑھا ہے، غور سے دیکھنے لگا۔ آپ خطاب کے بیٹے ہو؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ خطاب کے بیٹے ہو کیا؟ یاد ہے آپ کو کچھ عرصہ پہلے 10 سال گزرے گئے، 20 سال گزر گئے، میں نے آپ کو دعوت کی تھی کہ آپ جب امیر المومنین بنے تو میری زمینوں کے وہ جو ٹیکس ہوگی وہ معاف کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر المومنین بنایا ہے۔ اب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، وہ ساری زمینیں بیت المال میں وقف کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کی نشانیاں تو تورات اور انجیل میں بھی ہیں، مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل۔ آئی بات سمجھ میں؟